الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد محترم بزرگ دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی فضل سے ہم سب کو ذوالحج کے مہینے کے اندر داخل فرمایا۔ یہ ذوالحج جو حج کا مہینہ ہے، اس کے شروعاتی جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کی احادیثوں کے اندر نبی علیہ السلام نے بہت زیادہ ایمان والوں کو اعمال صالحین کرنے کی ترغیب دی ہے۔ یہ 10 دن، یہ 10 ایام جو عاشوراء ذوالحج کہلاتا ہے، اس کے ابتدائی تاریخ سے لے کر 10ویں تاریخ تک جو اعمال کیے جاتے ہیں، ان اعمالوں کا اجر، اس کا ثواب اللہ پاک بڑھا دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے 12 مہینوں کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 36 میں ان عدۃ الشہر عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ اللہ نے جو اس کے اندر ذکر کیا اور فرمایا کہ اللہ نے 12 مہینوں کے اندر جو سال کے 12 مہینے بنائے ہیں، اس کے اندر اللہ نے 4 مہینوں کو اللہ نے حرمت والے مہینوں کو اللہ رب العالمین نے منتخب کیا ہے۔ 4 مہینے منتخب کیے جو حرمت کے ہیں، جو ایک ہے رجب، اور دوسرے ہے ذی القعدہ، ذی الحج، اور چوتھا ہے محرم۔ تو اللہ رب العالمین نے پورے سال کے اندر رمضان المبارک کو سرداری عطا فرمائی ہے کہ وہ مہینہ پورے سال کے مہینوں پر سردار ہے۔ لیکن یہ 4 مہینے جو ہے حرمت کے، ان 4 مہینوں میں مقدم ذوالحج ہے، جو 4 مہینوں کے اعمالوں میں سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ اجر اور انعام اور اللہ کا جو حکم ہے، اس کے اندر جو عبادات اور جس میں نیک اور صالحین جو اعمال جو زیادہ کیے جاتے ہیں، وہ ذوالحج میں ہی کیے جاتے ہیں۔ تو یہ شروعاتی 10 دن کے اللہ نے قرآن میں قسم بھی کھائی ہے۔ سورۃ الفجر میں اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے ان 10 دنوں کی، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ تو یہ 10 تاریخوں کی، یہ 10 دن اور 10 راتوں کی اللہ نے قسم کھائی، تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ شروعاتی 10 دن اللہ کے پاس کتنے معزز ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ 10 دنوں کے اندر اللہ پاک ایمان والوں کے اجر کو، اس کے نیکیوں کو، اس کی چھوٹی ہو بڑی ہو، اللہ ان اعمال صالحین کے اجر کو، ثواب کو کئی گنا زیادہ بڑھا کر اس کے نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ پھر جو سورہ توبہ کی جو آیت ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، جو کہا گیا ہے کہ ان مہینوں میں تم اپنے نفس پر ظلم نہ کرو، تو
تو اس کے تحت میں فرماتے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ تم اپنے آپ کو ان مہینوں میں گناہوں سے اپنی حفاظت کرو، کیونکہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو جیسے نیکیوں کا اجر اللہ بڑھاتا ہے، ایسے ہی پھر گناہوں کا بھی اللہ پاک وبال اور عذاب اس کو دو گناہ کر دیتا ہے۔ تو ان ایاموں میں بندہ نیکی کرے تو اس کا اجر بڑھے، گناہ کرے تو اس پر سزا بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہ شروعاتی 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک جو اعمال صالحین ہوتے ہیں، فرمایا کہ بندے کو اس میں فرائضات، واجبات، نوافل اور سنتیں اور اذکار، ان سب پر اپنے آپ کو ہر وقت پابند کر کر رکھنا چاہیے۔ ہر وقت بندہ اس پر پابند رہے کہ ان ایام کے اندر شروعاتی 10 دن میں انسان ہر وقت اللہ کی ذکر میں، اللہ کی یاد میں اور اللہ رب العالمین کو منوانے کے لیے چھوٹے سے چھوٹی نیکی اور بڑی سے بڑی نیکی میں اپنے آپ کو آگے پیش رکھے۔ ان دنوں کے اندر بندہ فرمایا کہ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس روزے کے ایک روزے کے بدل اللہ پاک اس کو کئی گنا زیادہ اجر اس کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ ایک روزے کا بدل اس کے نام اعمال میں 1000 روزوں کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے ان 10 دنوں میں جو روزہ رکھتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر کوئی بندہ ان 10 دنوں کی ایک آدھ رات میں اگر عبادت کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا کرے تو اس کی ایک رات کی عبادت شب قدر میں جاگنے کے برابر ہے۔ یہ 10 دنوں میں جاگی ہوئی رات، یہ 10 دنوں میں کی ہوئی عبادت، یہ 10 دنوں میں رات میں اللہ کو منانے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا اگر انسان نے کیا تو اس کا ایک رات کا کھڑے ہونا شب قدر کی رات کے ثواب کے برابر ہے۔ تو فرمایا کہ یہ شب قدر رمضان المبارک کی اتنی مقدس رات ہے، اس کا اجر اللہ پاک ان 10 راتوں کے اندر اگر بندہ جاگتا ہے تو اس پر یہ انعام دیتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا ہے کہ اس کے اندر بندے کو چاہیے وہ کثرت سے ذکر کرے اللہ کا، کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کا ذکر کرے۔ بندہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اس کا ورد کرے۔ بندے کو چاہیے کہ وہ سبحان اللہ الحمدللہ وہ ان ایام کے اندر اس کو پڑھا کرے، کیونکہ ان ایاموں کے اندر تکبیر تشریق کے پڑھنے کا آدمی کو پابند کیا ہے کہ وہ پڑھتے رہے، جتنا زیادہ پڑھے اتنا پڑھے۔ تکبیر تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نماز کے بعد سوتے ہوئے ہر وقت یہ بندہ اپنے کلمات کو اپنی زبان پر جوڑ کر رکھے، کیونکہ ان ایاموں میں اللہ کی تعریف، اللہ کی بڑائی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جتنا اللہ کا نام لیا جائے گا بندے کے حق میں اتنا جو ہے اللہ کو منانے کے لیے عمل تھوڑا ہے، وہ زیادہ کی چاہت میں ہر وقت کرتا رہے۔ اور اس کے بعد جو 9 تاریخ کی فجر سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک جو تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے، جو یہی اللہ اکبر والی، یہ پڑھنا اس وقت میں پھر انسانوں کے لیے واجب ہے کہ وہ اس وقت میں مرد اپنے اعتبار سے نمازوں کے بعد اور عورتیں اپنے اعتبار سے گھروں کے اندر ان تکبیر تشریحات کو 23 نمازوں کے اندر ہر نماز کے بعد اس تکبیر تشریح کو زور سے 1 مرتبہ پڑھنا چاہیے، اس کو زور سے 1 مرتبہ اس کو پڑھنے کا حکم ہے۔ اب جب بندہ اس کو پڑھتا ہے تو پڑھنے کے بعد اللہ رب العالمین بندے کے اس آواز کو سن کر اللہ اس سے خوش ہوتا ہے کہ بندہ زمین پر اللہ کا نام لے رہا ہے۔ جب کوئی بندہ نماز فرض کے ادا کرنے کے بعد بنا بات کرے، بنا ہنسے، بنا اپنی جگہ سے اٹھ کر چلے جائے، فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ اسی وقت اس کو پڑھے۔ اگر وہ پڑھتا نہیں، بھول گیا یا پھر اٹھ کر چلا گیا، اس نے بات کر دی اور پھر جو ہے اس نے یا تو پھر ہنس لیا قے مار کر، تو اب اس پر سے اب وہ جو ہے پڑھ نہیں سکتا، اب وہاں پر وہ تکبیر تشریح پڑھ نہیں سکتا۔
اب وہاں پر اس کو استغفار پڑھنا ہے اس کے اس تکبیر تشریح کے چھوٹنے کی وجہ سے، کیونکہ تکبیر تشریح کی قضا بھی نہیں ہے۔ اب اس سے جو گناہ ہوا ہے اس کے چھوٹنے کا، اس تکبیر تشریح کے چھوٹنے کے بنسبت اب اس کو چاہیے کہ اب وہ اللہ سے استغفار پڑھے۔ ہاں، اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے، وضو ٹوٹنے کے بعد اگر بندہ بنا بات کرے اسی وقت جو ہے فوراً اگر پڑھ لے تو بھی جائز ہے، یا پھر وضو کے لیے اٹھ کر جائے اور وضو کر کر پڑھ لے تو بھی جائز ہے، وہاں پر گنجائش ہے اس کو اٹھ کر جانے کے بعد واپس آ کر یا اٹھ کر جو ہے جانے کے بعد تکبیر تشریح پڑھے۔ لیکن تکبیر تشریح یہ انسان کو چاہیے کہ فرمایا آخری کے 23 نمازوں میں مکمل جو ہے ہر فرض نماز کے بعد میں اس کو پڑھنا چاہیے، اور عورتوں کو دھیمی آواز سے پڑھنا چاہیے، مردوں کو زور سے پڑھنا چاہیے کہ مسجد گونج اٹھے۔ یہی تکبیر تشریح دیگر ایاموں میں جو وہ 23 نمازوں سے پہلے کے شروعاتی تاریخ سے ذوالحج کی پہلی تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک بھی کنٹینیو اٹھتے بیٹھتے اپنے ذات سے وہ ہر وقت جو ہے نا ان تکبیر تشریحات کو پڑھنے کا معمول بنائے۔ یہ مقدس اور مبارک ایام ہیں، ذوالحج کے اندر اللہ رب العالمین نے جو اعمال صالحین کرنے کا جو حکم دیا ہے، ذوالحج کی فضیلت، یہ جو مبارک اور محترم اور حرمت والے جو 4 مہینے ہیں، ان 4 مہینوں میں سب سے مقدم جو مہینہ ہے وہ ذوالحج کا ہے۔ تو یہ ذوالحج کو اللہ نے کیوں مقدم بنایا اور کیوں مقدم رکھا؟ کیونکہ اس کے اندر ایک تو تکبیر تشریح پڑھی جاتی ہے، اور 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ کو اللہ نے بہت زیادہ فضیلتوں سے نوازا ہے، انعامات سے نوازا ہے، اس کے اجر اور ثواب کو، اس کے نیکیوں کو بڑھایا ہے۔ اور پھر اس میں سب سے بڑی بنیادی جو عبادت ہے، جو شاعر اسلام ہے، وہ ہے قربانی۔ اس کو اللہ نے اس 10 دنوں کے اندر اللہ رب العالمین نے وہ کرنے کا حکم دیا ہے، قربانی کا۔ پھر اسی کے اندر حج ہوتا ہے، اسی 10 دنوں میں حج کا عمل جو فرض ارکان ہے، فرض رکن ہے، اللہ اس کو بھی اسی دنوں میں، انہی دنوں میں فرض بھی ادا کیا جاتا ہے، جس کو ہم حج کہتے ہیں۔ یہ دوسرا عمل ہے۔ پھر تیسرا اسی میں جو ہے عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے، عید الاضحیٰ کی جاتی ہے، تو عید الاضحیٰ کی خوشی بھی اسی میں ہے۔ اسی میں تکبیر تشریح پڑھی جاتی ہے، تکبیر تشریح پڑھنے کا بھی حکم اسی میں ہے۔ یہ ایام ان خاص اسلامی شعائر کے وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کی فضیلت کو ان 3 مبارک مہینوں سے بھی زیادہ رکھی ہے۔ تو ان ایاموں کے اندر، ان دنوں کے اندر اگر کوئی بندہ، پھر دوسرا ایک عمل ہے اس کے اندر، یوم عرفہ، انہی دنوں کے اندر یوم عرفہ، یوم عرفات کا دن، وہ عرفہ کا دن بھی اسی دنوں کے اندر منایا جاتا ہے، جو حاجی حج کے دوران اس عمل کو کرتے جو حج کا اولین عمل ہے، جو حج کا سب سے بنیادی عمل ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو حج ہی نہ ہو، حاجی کا حج ہو ہی نہیں سکتا اگر وہ عرفات کا عمل نہ کرے۔ وہ حج کا ارکان یوم عرفات کے دن، عرفہ کا جو بندہ وہاں پر پہنچتا ہے، وہ دن انہی 10 دنوں کے اندر اللہ نے اس کو بھی رکھا ہے۔ پھر انہی عرفات کے دن روزہ رکھا جاتا ہے۔ یوم عرفات کے دن انسان کو چاہیے، فرمایا کہ وہ روزہ رکھے۔ یوں تو یہ 10 دنوں میں روزے ہی کے دن ہیں یہ 10 دن، اس میں اگر کوئی بندہ 1 روزہ رکھے 1000 روزے کا ثواب۔ کوئی بندہ اس کے اندر اللہ کے لیے بھوکا رہے، اللہ پاک اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، صغیرہ سارے گناہ اس کے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور بندہ کبیرہ گناہوں سے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر معافی مانگے تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم وہ کبیرہ گناہوں کو بھی تمہارے معاف کر دیں گے۔ پھر اگر کوئی بندہ اس دن یوم عرفات کے دن اگر روزہ رکھتا ہے تو اس کے اس 1 روزے کے وجہ سے فرمایا کہ 1000 روزے کا ثواب، اجر اور انعام اللہ اس کو دے ہی دیتا ہے۔ دوسرے فرمایا کہ نقد اللہ اس کے جو گزشتہ جو سال گزر رہا ہے وہ سال، اور آئندہ جو آنے والا سال ہے وہ 1 سال، 2 سال کے گناہوں کو اللہ اس کے معاف کر دیتا ہے۔ یوم عرفہ کا 1 روزہ اگر بندہ رکھتا ہے تو 2 سال کے گناہ اللہ اس کے معاف کر دیتا ہے، گزشتہ سال جو گزرا ہے ابھی اور آئندہ سال جو آنے والا ہے۔ فرمایا ہے کہ اللہ پاک اس کے اس سال کے گناہوں کو معاف تو کر ہی دیتا ہے، اور آئندہ سال کے گناہوں کو مٹانے
کا جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ اللہ پاک اس کو وہ گناہوں سے ہی اس کی حفاظت کر دیتا ہے، اس کی گناہوں سے ہی حفاظت فرماتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا ہے کہ بندہ جب ان 10 دنوں کے اندر اللہ سے جڑ کر رہتا ہے، گناہوں سے بچ کر رہتا ہے، اعمال صالحین پر رہتا ہے، اللہ اس کو آئندہ سال ہر وقت پھر گناہوں سے ہی بچنے کی توفیق دیتا ہے، اور اللہ آئندہ سال پورا اس کے لیے یوم عرفہ کے دن تک اللہ پاک اس کو نیکیوں پر کھڑا کرتا ہے، اللہ پاک اس کو اعمال صالحین کی توفیق دیتا ہے، اور اللہ اس کے گناہوں کو اس سے دور رکھتا ہے، گناہوں سے اس کو بچنا آسان کر دیتا ہے۔ گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ پاک فرماتا ہے کہ تمہیں چاہیے وہ یوم عرفہ کا روزہ رکھ کے، جو 9 تاریخ کو، جو ذوالحج کی 9 تاریخ میں جو حج کو جو نہیں گئے ہوئے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے عمل ہے، یہ حجیوں کو روزہ رکھنے کی وہاں پر اجازت نہیں ہے یوم عرفہ کے دن، کیونکہ عرفہ کا عمل ان کا جو ہے وہ ان کا اپنا الگ دوسرا عمل ہے، انہیں یوم عرفات کے دن عرفات میں ان کو پہنچنا ہے، وہاں کے لیے انہیں وہ عمل کو پورا کرنا ہے، انہیں روزہ رکھنے کی اجازت انہیں نہیں ہے، روزہ ہمارے لیے جو حج کو نہیں گئے۔ یوم عرفہ کا جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو حدیث پاک میں فرمایا ہے کہ اس کے اس ایک روزے کی عوض اللہ پاک اس سے راضی اور خوش ہو جاتے ہیں، اتنی فضیلت ہے اس ایک یوم عرفہ کے روزے کی۔ تو اس میں یوم عرفہ کی روزہ ہے، اس میں تکبیر تشریق ہے، اور اسی کے اندر فرمایا کہ 10 دن 10 راتیں یہ عبادت ہے، اور تکبیر تشریق پڑھنے کے، ذکر کرنے کے، سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے کے، اور عرفات کے دن 9 تاریخ کو جو روزہ رکھتے ہیں اس دن بندے کو پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کی کثرت، اس کا ورد، اور اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے زبان پر جوڑ کر رکھنا ہے 9 تاریخ کو، کیونکہ حاجی وہاں پر عرفات میں پہنچتے تو وہاں پر بھی انہیں پڑھنے کا یہی حکم ہے۔ وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمات کو بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، اس لیے فرمایا کہ آپ بھی ان کلمات کو پڑھا کرو۔ ایمان والے کا ہر عمل اللہ کے لیے، ایمان والے کا ہر چھوٹا عمل بڑا عمل وہ اللہ کے لیے ہے۔ ان صلاتی و نسوقی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، میرے اعمال صالحین، چھوٹے بڑے نیکیاں، سب کچھ اللہ تیرے لیے ہے۔ صلاتی و نسوقی میری نماز، میری قربانی، نسوقی میری قربانی، ومحیای میرا جینا، ومحیای ومماتی میرا مرنا، للہ رب العالمین، اے اللہ تیرے لیے۔ ہمارا جب یہ یقین اور یہ عقیدہ بن جائے گا کہ ہمارا ہر عمل ایک اللہ کے لیے، روئے زمین کا، زمین اور آسمان کا، مشرق مغرب کا، شمال جنوب کا، اولین والآخرین کا، سارے کل کائنات کا جو رب العالمین ہے اس کے لیے، ایک اللہ کے لیے، ہمارے ہر عمل کو اللہ کے ساتھ اگر ہم جوڑیں گے، ہمارا ہر عمل اس کے لیے جب ہمارا عمل کیا جائے گا تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے ان اعمالوں کے بدولت ہم تمہارے گناہ اور خطاؤں کو معاف کر دیں گے۔ تو ان ایاموں کے اندر تکبیر تشریق کے ساتھ میں ہے، ان ایاموں کے اندر یوم عرفہ، پھر ان ایاموں کے اندر ہے عید الاضحیٰ، ان ایاموں کے اندر ہے روزے، اور ان ایاموں کے اندر ہے قربانی، ونسوقی کہ میرے قربانی اللہ تیرے لیے۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا ہے کہ بندہ جب قربانی کے لیے اللہ کے رضا کے لیے اپنی نیت کر لیتا ہے، اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بندہ جب اپنے مال کا خرچ کر جانور کو خریدتا ہے اور اللہ کے لیے قربانی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے تو اللہ پاک اس جانور پر جب چھری چلتی ہے، خون کا پہلا بوند زمین پر گرتا ہے، اس سے پہلے اللہ اس قربانی کرنے والے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اللہ اس کو پاک اور صاف کر دیتا ہے، اور سارے گناہ اللہ اس کے ختم کر دیتا ہے ایک بوند گرنے سے پہلے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو قربانی والا عمل اس امت کو دیا ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ صرف ہمارے لیے اللہ کی طرف سے جو ہے تو حکم نافذ ہوا ہے، اللہ نے آدم علیہ نبی علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر امت کو اللہ رب العالمین نے یہ عمل دیا ہے، ہر امت کو۔ حضرت مولانا محمد مفتی شفیع رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام اس بات پر متفق ہے، ان کی شریعت میں اللہ رب العالمین نے قربانی کو جاری کیا ہے،
اور اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کو اللہ رب العالمین نے خاص الخاص حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور اداؤں کو کرنے اور زندہ رکھنے اور اس کو باقی رکھنے کا حکم دیا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، جو سنت ابراہیم ہے، ان کی ادائیں ہے، ان کا عمل ہے۔ یہ تو اس وقت میں جو ہے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے تیار کیا اور بیٹے کو لے کر قربان کرنے کے لیے گئے، تب سے اللہ نے پورے امت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ رب العالمین نے کرنے کا حکم دیا۔ لیکن اس سے پہلے سے حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں قرآن میں اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ 6 پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 27 میں اللہ فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہمارے ابراہیم، اللہ فرماتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ وہ حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹوں کے بات کو، ان کے واقعے کو، ان کی حالات زندگی کو جو حق ہے تم اپنے قوم کو، اپنی امت کو بتاؤ۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، کہ انہوں نے جب آپس میں دو بھائیوں نے جھگڑا کیا اور وہ جھگڑے کی نسبت جو ہوئی وہ لڑکی جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں نکاح کرنے کے لیے جو حابیل اور قابیل کے ساتھ جو پیدا ہو گئی تھی، تو وہاں پر جو آپس میں یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جو شریعت تھی، جو قانون تھا رب کا، اس کو ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا، قابیل نے اس کا انکار کر دیا، تو وہاں پر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو جب اس بات پر انہوں نے ضد پر کھڑے کر دیا قابیل نے اپنے آپ کو، تو حضرت آدم نے کہا کہ تم اللہ سے نظر مانگو، اور وہ ہوتا یوں تھا کہ حضرت حوا سے ایک ساتھ ایک وقت میں 2 اولادیں پیدا ہوتی تھی، ایک لڑکا ایک لڑکی، اور دوسری مرتبہ جب ہوتے تب بھی ایک لڑکا ایک لڑکی، اور شریعت ان کی یہ تھی کہ جو ایک ساتھ لڑکا لڑکی پیدا ہو گئے ہیں، جو دوسری مرتبہ ایک ساتھ لڑکا لڑکی پیدا ہو گئے ہیں، تو پہلے والا لڑکا بعد والے لڑکی سے نکاح کرے گا اور بعد والا لڑکا پہلے والے لڑکی کے ساتھ نکاح کرے گا۔ ایک ساتھ جو پیدا ہو گئے وہ دونوں ایک ساتھ نکاح نہیں کر سکتے تھے، یہ شریعت تھی۔ قابیل کے ساتھ کی جو بہن تھی وہ خوبصورت تھی، حابیل کے ساتھ کی وہ جو ہے وہ خوبصورت نہ تھی، تو قابیل حابیل کے ساتھ جو پیدا ہو گئی تھی اس سے نکاح کرنے تیار نہیں تھا۔ اس نے کہا میرے ساتھ جو پیدا ہو گئی ہے میں اسی سے نکاح کروں گا، کیونکہ یہ خوبصورت ہے، جو حابیل کے ساتھ پیدا ہو گئی ہے اس سے زیادہ۔ تو حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ایک جھگڑے کو مٹانے کے لیے کہا کہ آپ جو ہے نا اپنی قربانی اللہ کے سامنے پیش کرو، تو دونوں نے قربانی اللہ کے سامنے پیش کی۔ حابیل جو تھا، حابیل یہ اپنے ذات سے جانوروں کی دیکھ ریکھ کیا کرتا تھا، جانوروں کو پالا کرتا تھا، اور قابیل یہ کھیتوں کی جو ہے تو کھیتی کیا کرتا تھا۔ اس نے کھیت کا غلہ لایا، اس نے جانوروں کو میں سے ایک بہترین عمدہ قسم کا جانور لایا، دونوں نے لا کر اللہ کے لیے قربانی دی۔ اب یہاں پر اللہ نے ایک اور اصول بتایا کہ جب تم اللہ کے لیے قربانی دو تو کیسی قربانی دو۔ حابیل نے اپنے بہترین جانوروں میں سے ایک بہترین جانور لایا، اور قابیل نے اپنے گندم میں سے ایسی گندم لائی جو اس کے اندر سے عمدہ تھی وہ نکال لی، اور جو کمزور تھی، جو حقیر، جو دکھنے میں کھانے میں بہت زیادہ اچھی نہ تھی، وہ لائی ردی طرح، اور وہ لا کر انہوں نے اس کو جو ہے قربانی کے لیے پیش کیا۔ لیکن اصول کے اعتبار سے آسمان سے آگ آئی۔ اب جب آگ آئی تو وہ جو قربانی دونوں نے رکھی ہوئی تھی، جس نے جانور رکھا تھا حابیل نے، وہ جانور کی قربانی کو اللہ نے آگ کے ذریعے اچک لیا، اور جو قابیل کی جو قربانی جو پیش کی تھی، جو گندم تھے، وہ ویسی ہی چھوڑ دی۔ اس نے اس کے بعد میں بھی اور کیا جو گندم میں اور اچھی جو بچی ہوئی تھی وہ بھی کھانا شروع کر دی، جو بچی ہوئی تھی جو اللہ کے راہ میں دے دیا تھا، پھر بھی اس میں سے بھی اس نے وہ بھی کھانا شروع کر دی۔ تو یہاں یہ اللہ کا فیصلہ، حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتلایا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ قابیل تو حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہے اس کی بہن ہے تو اس سے نکاح کرے گا، جو شریعت جو پہلے تھی وہی ہے۔
اب یہ اندر سے حسد اور جلن میں اس نے یہ مانا نہیں، یہاں تک کہ اس نے آخر میں مار کر قتل کرنے کا جو ہے تو ارادہ کیا، مارنے کا ارادہ کیا، لیکن اس وقت میں پہلا قتل تھا، اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ مارے کیسا، قتل کرے کیسا۔ گئے وہ اپنے بھائی کے سینے کے اوپر بیٹھ گئے، اپنے ہاتھوں سے آنکھ بند کرنے لگ گئے، منہ بند کرنے لگ گئے، گلے پر ہاتھ رکھنے لگ گئے، مارنے ہی نہیں آ رہا، مارنے کا طریقہ ہی پتہ نہیں، پہلا مرڈر ہونے والا تھا، مارنے کا بھی اصول پتہ نہیں۔ حسد اور جلن یہ تھی کہ وہ لڑکی جو مجھے پسند ہے اس سے نکاح کرنا ہے، میری جو ہے قربانی بھی قبول نہیں ہو گئی۔ اب یہاں پر جو ہے شیطان نے اسے راہ بتائی اور شیطان کی باتوں میں آ کر اس نے وہ گناہ اور وہ خطا کر دی کہ وہ شیطان نے ایک جانور جو تھا اس کو پکڑا، اس کو پتھر کے اوپر رکھا اور دوسرا پتھر لے کر اس کے سر کے اوپر مار کر اس کا سر کچل دیا اور بتلایا کہ ایسے قتل کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے پھر اپنے بھائی کو بھی ویسے ہی قتل کر دیا، جیسے قتل کر دیا تو پھر اب وہ مر گئے، مرنے کے بعد حابیل جو ہے تو قتل کر دیا گیا، اور قابیل اب پریشان ہے کہ اب کیا کرے، گود میں لے کر پورا دین بیٹھے رہے، اور روایتوں میں، بنی اسرائیلی روایتوں میں اپنے کھندے کے اوپر لے کر 1 سال تک گھومتے رہے، کیا کیا جائے پتہ ہی نہیں کہ اب اس کو کیا کرنا ہے، اس لاش کا کرنا کیا انتظام ہے۔ پہلی میت، پہلی موت زمین کے اوپر انہوں نے دیکھا ہی نہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ آج جیسے ہمیں پتہ ہے اس کو کچھ پتہ نہ تھا، لے کر گھومنے لگ گیا، فرمایا کہ اپنے گود میں لے کر بیٹھ گیا۔ اسی دوران شیطان نے ورگلانے کے لیے حضرت حوا کے پاس اپنے آپ کو لے گیا اور حوا سے کہا کہ تمہارا بیٹا حابیل، وہ اس کو قابیل نے قتل کر دیا ہے۔ اب جب حوا نے سنا تو کہنے لگ گئی کہ یہ قتل کیا ہوتا ہے، ان کو بھی پتہ نہیں یہ قتل کیا ہے۔ جب انہوں نے پوچھا کہ یہ قتل کیا ہوتا ہے تو شیطان نے کہا کہ قتل یعنی نہ وہ بولتا ہے، نہ وہ ہلتا ہے، نہ وہ اپنے آپ کو اٹھا سکتا ہے، نہ وہ دیکھ سکتا ہے، نہ بات کر سکتا ہے۔ تو حوا علیہ السلام کہنے لگے اچھا یعنی موت آ گئی ہے؟ کہا کہ ہاں موت آئی ہے، ہاں یہی موت آئی ہے۔ پھر وہ واویلا مچانے لگ گئے، رونے لگ گئے، وہ رونے لگ گئی تو ان کی بہنیں بھی رونے لگ گئی۔ اسی دوران حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام آئے اور پوچھا کہ کیا ہوا، تو یہ بولنے سے رہ گئی، رونے ہی لگ گئی غم کے اندر۔ تو حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ رونا تم اور تمہارے بیٹیوں کی تقدیر میں ہو، میں اور میرے بیٹے اس سے بری ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ تب سے حضرت حوا علیہ نبی علیہ السلام کے جو بے صبر ہو کر رونے لگ گئی تھی، یعنی وہ جواب نہ دے پائی، اس وجہ سے آج بھی وہی فطرت عورتوں کے اندر ہے، جب غم حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ بولنے کے قابل نہیں ہوتی کہ کیا ہوا ہے۔ تو وہاں پر حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام نے 1 سال تک اپنے آپ کو غم میں رکھا تھا، یعنی غم تھا ان کے اوپر، یعنی وہ ہنسے ہی نہیں تھے۔ تو اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا اور فرشتے نے آ کر کہا کہ تم یہ کلمات پڑھو، وہ کلمات پڑھنے پر اللہ نے ان کا غم کو ہلکا کر دیا۔ تو وہاں پر جو انہوں نے قربانی دی تھی وہ قربانی بہترین اور اچھی اور اعلیٰ قسم کی قربانی جو دی تھی وہ اللہ نے اسے پسند کیا تھا، شاندار اور اللہ کے لیے محبوب ترین قربانی دی تھی، اور جب وہ قربانی دی تو اللہ نے اسے قبول اور پسند کیا۔ انہوں نے ایسی قربانی دے دی، خوش دلی سے نہیں دی تھی، وہ قربانی دینے نہ دینے کا بھی ان کے دل و دماغ میں کچھ ایسا تصور نہیں تھا کہ یہ ہونا ہے تو اس کے بعد فیصلہ ہوگا، نہیں، دماغ میں تو یہی تھا مجھے وہی اس سے ہی نکاح کرنا ہے۔ وہ باپ کے کہنے پر انہوں نے جب یہ عمل کیا تو اس کے بعد ان کی وہ جو کی ہوئی تھی، جو انہوں نے اپنی گندم لائی تھی اپنے اعتبار سے، فرمایا کہ وہ گندم کو اللہ نے پسند نہیں کیا۔ اس کے بعد جب انہوں نے یہ خطا کی تو اس کا سب سے پہلا زمین پر جو قتل ہوا تھا وہ قابیل نے کیا تھا، حابیل کا جو اپنے بھائی تھا۔ جب وہ دفن کرنے کے لیے اسے راستہ نہیں ملنے لگ گیا تو اللہ نے پھر 2 کووں کو بھیجا، اور 2 کووں نے آ کر قابیل کو دکھلا دیا، آپس میں یہ 2 کوے لڑنے لگ گئے، یہاں تک کہ ایک کوے نے ایک کو مار دیا، دوسرے نے زمین میں جو ہے مٹی کو اکر دیا اور اس میں اس کو ڈال کر اس کے اوپر مٹی ڈال دیا۔ تب انہوں نے قابیل نے کہا کہ او یہ طریقہ ہوتا ہے اور میں اتنا سمجھدار اور مجھے یہ نہیں پتا چلا۔ پھر انہوں نے اس کے بعد اپنے بیٹے کو مٹی میں دفن کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین قرآن کریم میں بھی فرماتا ہے
کہ یہ جو قربانی والا عمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے نبیوں کے دور سے ہمارے نبی محمد رسول اللہ تک اللہ نے اس کو جاری کیا ہے. یہ صرف ہمارے اوپر نہیں. ہر قوم میں جب قربانی ہوتی فرق یہ تھا کہ ان کی قربانیوں کو زمین پر آگ آ کر اچک لیتی تھی اور وہ کھا دیتی تھی, اور ہمارے قربانی میں یہ اللہ کا انعام ہم پر برسا. اللہ نے یہ ہم پر فضل کیا, ہماری قربانی کو کہا کہ تم ذبح کرو تو تم ہی کھا لو. ہماری قربانیوں کو کھانے کا ہمیں ہی حکم ہے. انسانوں کو مال غنیمت کا بھی امت محمدیہ کو یہ حکم ہے کہ وہ بھی تم ہی لے لو, ورنہ مال غنیمت اور قربانیاں پہلے امت میں جو ہے تو وہ چیز کو حاصل نہیں کیا جا سکتا تھا, وہ امت کے لیے حلال نہیں تھی. ہمارے لیے حلال کر دی اللہ نے. اس لیے فرمایا کہ تم اپنے جانوروں کی قربانیاں دے کر اپنے دل کی خوشی کے ساتھ, اللہ کی رضا کے ساتھ, اپنے دل جوئی کے ساتھ, خوش دلی کے ساتھ اللہ کے لیے قربانیاں پیش کرو. قرآن کہتا ہے لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك. اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا جو جانور تم ذبح کرتے ہو وہ اللہ تک نہیں پہنچتا, اس کا گوشت اور پوشت یہ تو تم ہی کھا لیتے ہو. فرمایا کہ تم ہی کو مبارک ہو, قیامت کے دن تمہارا جو ہم دیکھیں گے وہ تقوی دیکھیں گے, تمہارا اخلاص دیکھیں گے. تم نے کیوں کیا تھا, تم نے کس غرض سے تم نے جو ہے اس عمل کو اپنے آپ کو آگے بڑھایا تھا, مال کیوں خرچ کیا تھا, اچھے اور عمدہ جانورات کیوں خریدے تھے, ذبح کیوں کیا تھا. یہ سب کچھ جو ہے تو ہم ٹٹولیں گے. ہم تمہاری نیت کو, ارادے کو, عزائم کو دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ یہ نہیں کہتا ہے کہ بہت بڑا جانور تم نے اور بہت لاکھوں کا جانور لایا اور اس کی قربانی کر دی. اللہ کہتا ہے اس نے ثواب زیادہ پا لیا, اور جس نے ایک چھوٹا جانور لایا اس نے ثواب کم پا لیا. اللہ کہتا ہے یہ نہیں ہے. جو چھوٹا جانور لے لے اللہ کہتا ہے اس کو بھی اجر ہے, جو بڑا لے لے اس کو بھی اجر ہے, لیکن اجر اور ثواب اللہ کہتا ہے جانوروں کے اوپر, اس کے وزن کے اوپر نہیں ہے, نیت اور اخلاص اور تقوی کے اوپر ہے. لاکھوں کا جانور لو یا 5,000 10,000 یا 3,000 کا جانور لو, 4,000 کا جانور لو, یا چاہے جانور نہ لو حصہ لو, اللہ کہتا ہے تمہارے تقوی کو ہم دیکھیں گے. اور جب تمہارا تقوی صحیح ہوگا, حدیث پاک کے اندر فرمایا ہے جو بندہ قربانی دیتا ہے اللہ پاک اس جانور کو صحیح اور سالم اس کے سامنے لا کر کھڑا کر دیں گے, اور یہ وہی بندہ اس جانور کے اوپر اپنے آپ کو سوار کر پل صراط کے راستے پر سے بجلی کی طرح پار ہوگا. ایک حکایت کے اندر روایت کیا گیا ہے, ایک بندہ قربانیوں کو یوں ہی سمجھ کر اپنے آپ کو پیسے پشت ڈال دیا کرتا تھا, اور کہتا تھا کہ اتنے پیسے میں میرے فلاں غریب کو دے دوں گا, فلاں کو لگا دوں گا, فلاں کی ضرورت میں کام میں لاؤں گا, اور ویسے جو ہے پیسوں کو خرچ کیا کرتا تھا. قربانی کے جانور اپنے آپ کو اس سے دور رکھا کرتا تھا. وہ کہتے ہیں کہ وہ سو گیا تو اس نے خواب میں دیکھا میدان حشر لگا ہوا ہے, قیامت کے دن سارے لوگ اب دوڑا دوڑی میں لگے ہوئے ہیں, پل صراط پر لوگ دوڑ رہے ہیں. اسی دوران وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ پل صراط کے قریب کھڑے ہوئے ہیں, اس میں ایک بندے جو آس پاس میں تھے وہ آگے بڑھتے ہیں, اور وہ آگے بڑھنا چاہ رہے لیکن بڑھ نہیں رہے. جیسے وہ آگے بڑھ رہے ہیں تو فرمایا کہ ان کو روکایا جا رہا اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ سواریوں پر سوار ہو کر جائیے. ان کے لیے سواریاں لائی جا رہی اور وہ سواریوں پر سوار ہو کر وہ راستے کو پار کر رہے ہیں. وہ کہنے لگا میں دیکھ کر حیران ہوا, اور مجھے یہ بھی نہیں نظر آ رہا سواریاں آ کہاں سے رہی ہے, اور ان کے لیے سواریوں کا انتظام کر کون رہا ہے. میں یہ سوچ اور یہ فکر میں تھا کہ مجھے آواز آئی ان کے لیے انتظام کوئی اور نہیں کر رہا ہے, اللہ کر رہا ہے. اور یہ جو جانور جو سواریاں ہے کوئی اور ان کو نہیں دے رہا ہے, بلکہ یہ انہی کی سواریاں ہے جو انہوں نے زمین پر اللہ کے لیے قربانی دی تھی. یہ سواریاں یہ قربانیوں کے جانور ہے جو ان کو آج پل صراط پر سے پار کر رہے ہیں. جس کا جیسا جانور تھا قربانی میں ویسی جانور اس کو لے کر جائے گا. تو میرے بھائیوں, ان قربانیوں کے ایام کے اندر فرمایا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم قربانیوں میں آگے رہے. بس اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے مرحومین کی طرف سے بھی قربانی کرتے ہیں. مرحومین نے اگر نیت یہ کی تھی کہ میرے مال میں سے جو ہے تو قربانی کو ادا کیا جائے, تو اس میں سے 1/3 میں سے, اس کے ترکے میں سے 1/3 میں سے قربانی کرنا اس کے لیے واجب ہے. اب واجب یہ ہونے کے بعد اس کا گوشت اب اس کے اہل وعیال اور یہ جو قربانی دے رہا ہے اس کو کھانا جائز نہیں ہے, وہ تقسیم کر دے پورا گوشت. یہ ہو گیا مسئلہ میت کے وصیت کے اندر سے. اور اگر کوئی اسی طرح منت مانگی تھی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں قربانی دوں گا, تو وہ قربانی اگر اس نے اس نیت سے منت کے پورا ہونے پر کی تھی تو وہ بھی اپنے اس جانور کا گوشت منت کا قربانی کے بعد نہیں کھا سکتا, وہ بھی پورا فقراؤں میں اور غریبوں میں تقسیم کر دے. یہ 2 مسئلے اس کو یاد رکھو. اب تیسرا مسئلہ, اگر کوئی اپنے والدین اور مرحومین کی طرف سے قربانی دینا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے اگر استطاعت ہے
تو पूरा एक हिस्सा उनके लिए लेकर उनके लिए कुर्बानी को देकर अल्लाह के लिए उनका सवाब पूरा पहुंचाए। और अब वो जो गोश्त है वो खुद भी खा सकता है, क्योंकि चूंकि इसने कुर्बानी दी है अपनी तरफ से, इसलिए ये भी खा सकता है, उसके अहल भी खा सकते हैं या तकसीम भी कर सकता है। और अगर ये पूरा हिस्सा उनका नहीं ले सकता, इस्तेदात नहीं है, तो खुद का हिस्सा कुर्बानी का लेकर अब उसमें कुर्बानी के बाद ये नियत करे कि इसका सवाब, इसका अजर वालिदैन की कब्रों को पहुंचे, उनको भी पहुंचाए और पूरे रूहों को इसका सवाब पहुंचाना चाहे जहां तक, वहां तक इसका सवाब वो पहुंचा सकता है। सवाब में कई लोग शरीक हो सकते हैं एक कुर्बानी में, लेकिन कुर्बानी एक के नाम से होगी, उस नाम के अंदर कई नाम शरीक कुर्बानी में नहीं हो सकते, इसको याद रखो। सवाब में कई लोगों को तकसीम किया जा सकता है, लेकिन नाम एक ही का होगा जिससे कुर्बानी होगी। तो वालिदैन की तरफ से कुर्बानी देना चाहे तो ये दो तरीके हैं। तीसरा तरीका, अगर वसीयत है तो वो पूरा तकसीम होगा, मन्नत है तो वो भी पूरा तकसीम होगा, और अगर अपने तरफ से दे रहा है तो पूरा खुद भी खा सकता है और तकसीम भी कर सकता है। बड़े जानवर में 7 हिस्से, छोटे में 2 हिस्से, 1 हिस्सा, और छोटा जानवर 1 साल का, बड़े जानवर फरमाया कि जो है 5 साल के होना चाहिए, और इस तरह मेंढा और दुम्बा ये 6 महीने का होना चाहिए। उम्दा और अच्छे किस्म का ऐबदार जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। वो क्या है इंशाअल्लाह वो फिर जिसको मालूम करना है वो बाद में मालूम कर सकते हैं। इसी तरह मेरे भाइयों, इन 10 दिनों की खूब कदर करो, आमाल करो, तकबीर तशरीक पढ़ो, नमाज और रात में खूब जागो, और यौम अरफा का रोज़ा रखो, और उसके अलावा तकबीर तशरीक इसका भी एहतमाम करो, और ईद उल अज़हा के लिए अपने जान माल से अल्लाह के लिए कुर्बानी के लिए अपने आप को तैयार करो। अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल। खड़े हो जाओ, आगे के सफर को पूर्ण कर लो, पढ़ लो।